إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على النبي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. مشاہدین و ناظرین، آج کے درس کے اندر انشاءاللہ آیت نمبر 119 سے لے کر 123 آیت تک ترجمہ اور تفسیر آپ سماعت کریں گے۔ پچھلے درس کے اندر مشرکین عرب کا رویہ اپنے اسلام کے تئیں جو جہالت کا تھا، اسی طرح جہالت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کہنا کہ جن کا علم ان کو نہ تھا، اس کا ذکر ہوا۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور رسالت کی سچائی کا اعلان اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشن کو اللہ رب العالمین واضح کر رہے ہیں کہ میں نے جو ان کو بھیجا ہے یہ کیوں بھیجا ہے۔ اللہ فرماتے انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ سچے نبی ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ حق کہہ رہے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، کوئی اس میں ملاوٹ نہیں ہے، کوئی کسی کی منمانی نہیں ہے، آپ اپنے نفس کی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے۔ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یہ حق ہے اور ہم وحی کر رہے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں۔ بشیر و نذیرہ، آپ کے مشن دو طرح سے مکمل ہوتا ہے، اور کسی بھی بات کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یہ اسلوب ہے۔ اس اسلوب کو کہتے ہیں الترغیب و ترہیب، خوشخبری دینا اور ڈرانا۔ اگر آپ کسی بات کو سمجھانا چاہتے ہیں تو اس بات کو اپنے سامنے رکھیے۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر و نذیر کہا۔ جو بھی ایمان لاتا اس کو بشارتیں دی جاتی، دنیا کی عزت کی بھی اور آخرت کی سربلندی کی بھی، اور ڈرایا جاتا اس قوم کو کہ جو دنیا میں بدعملی کا شکار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مان رہی، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار نہیں کر رہی، اس کی شان میں گستاخی کر رہی ہے، اس کو ایک نہیں جان رہی ہے، دینے میں، لینے میں، نفع میں، نقصان میں، اور در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں وہ لوگ، اور ان کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہوا ہے، لیکن وہ اللہ کو ایک رب نہیں مانتے، اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، اس کے ساتھ کسی کو بھی کر لیتے ہیں سجدہ اللہ کے ساتھ، اور اسی طرح نظر نیاز ہے۔ یہ تمام چیزیں عبادت کے اندر آتی ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کا کچھ حصہ بھی عبادت میں شریک ٹھہرائیں، تھوڑا یا زیادہ، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنائیں، اس کے برابر سمجھیں، اس جیسا سمجھیں، یا اس کے اختیار میں کسی کا اختیار کا حصہ سمجھیں، یا پھر کسی کو وہ وسیلہ بنائیں جو وسیلہ اللہ نے جائز نہیں بتایا ہے اور اللہ رب العالمین نے اس پر کوئی دلیل نہیں دی ہے۔ اللہ رب العالمین کی کوئی اجازت قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہے، کسی کو بھی وہ وسیلہ مان رہے ہوں اور اس کی کوئی دلیل نہ ہو۔ یہ تمام چیزیں شرک کے اندر آتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے ڈرانے والا بنا کر بھیجا کہ وہ ڈر جائیں، جہالت کے معاملے نہ کریں، اللہ کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب نہ کریں، جو شریعت ہے اس میں رد و بدل نہ کریں، اور ڈرائیں ان کو دنیا کی رسوائی سے بھی اور آخرت کے برے انجام سے بھی۔ لہٰذا انسان اپنے ایمان کو بھی مضبوط تبھی کر سکتا ہے کہ جب وہ ان دونوں اسلوبوں کو اپنے دل میں بٹھا لے۔ وہ یہ جان لے کہ میں ایمان لایا ہوں، نیک عمل کروں گا تو دنیا آخرت میں خوشخبری ہے اور مجھے عزت ملے گی۔ اگر میں کہیں پر بھی بہک جاتا ہوں تو وہ ڈرنا چاہیے اس کو کہ مجھے دنیا میں بھی اس کا برا انجام دیکھنا پڑے گا، تو آخرت میں تو بہت برا انجام۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور فرمایا کہ وہ خوشخبری دینے والے ہیں،
اور ڈرانے والے ہیں۔ اس طرح سمجھ لیجئے خوشخبری ہے مومنین کے لیے اور ڈرایا جا رہا ہے مشرکین کو۔ وَلَا تُسْأَلُونَ أَصْحَابَ الْجَحِيمِ، اور اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج جہنمیوں کے بارے میں جو لوگ آپ کی رسالت پر یقین نہیں کرتے، حق نہیں سمجھتے اور آپ کی باتوں کو نہیں مانتے، اور وہ اپنے آپ کو خود جہنم میں دھکیل رہے ہیں اور لے کر جا رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ سے سوال نہ ہوگا، آپ کا کام ہے بات کو پہنچا دینا، یہ کہا جا رہا ہے۔ پھر آنے والی آیت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدمی اختیار کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، اور مشرکین کی، معاندین کی، یہود کی، نصارہ کی، اور آج بھی داعیان جو بھی داعی ہیں، جو بھی اسلام اور مسلمانوں اسلام کا پیغام پہنچانے والے ہیں مسلمانوں میں سے، ان کو بھی یہاں پر بہت بڑا سبق ہے ان کے لیے بھی، اور ان کو بھی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائی جائے بات تو اس سے مخاطب پوری امت ہوتی ہے۔ کیا بات سمجھائی جا رہی ہے؟ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں۔ یعنی دشمن کی دشمنی ٹھنڈی نہیں پڑ سکتی جب تک کہ دشمن اپنے رنگ میں آپ کو رنگا ہوا نہ دیکھ لے۔ آج کس طرح سے امت مسلمہ، بچے اور بچیاں یہود و نصارہ کے نقش قدم پر عمل کر رہے ہیں، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اپنے بچے اور بچیوں کو پابند کیجئے، ان کو بتائیے کہ ان کو خوش ہم جتنا بھی کر لیں گے وہ خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ ہماری نسلوں کو یہ نہ دیکھ لیں کہ وہ یہودی ہو گئے ہیں یا نصرانی ہو گئے ہیں۔ اسی طرح کافر بھی ہے، اسی طرح ملحد بھی ہے، اسی طرح سے دوسرے باطل مذہب والے اسلام کے ماننے والوں سے اتنا ان کا غصہ، ان کا حسد، ان کا بغض اتنا مشہور ہے اور اتنا سخت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ وہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، اے نبی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب تک آپ ان کی ملت، ان کے طریقہ کار، ان کی جیسے وہ عبادتیں کر رہے ہیں، جیسے وہ پہن رہے ہیں، جیسے وہ کھا رہے ہیں حرام حلال، ویسے نہ کرنے لگ جائیں تب تک وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے یا ان کو؟ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے پھر ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم ان کو راضی کرنے کی کوششیں ہرگز نہ کریں۔ جو اخلاق ہیں ان اخلاق کو اپنائیے، لیکن ان کے نقش قدم پر مت چلیے۔ وہ راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ انسان ان کی ملت میں گم نہ ہو جائے، اور جو گم ہو گیا وہ خسر الدنیا والآخرہ، وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا اور آخرت میں تو وہ یہ گویا مرتد ہو کر مرنا چاہ رہا ہے، اور جو شخص ایسا ہو کر مرے گا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو۔ پھر رب الجلال احکم الحاکمین نے مزید فرما دیا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، جو اللہ نے راستہ بتایا ہوا ہے وہ قرآن ہے، اور جو اللہ نے طریقہ بتایا ہوا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ ہے ہدایت۔ اب اس ہدایت کو اپنائیں گے تو آپ تمام کے تمام شوائب سے، پریشانیوں سے اور گمراہی کے راستوں سے بچے رہیں گے، اور اگر آپ اغیار کو، غیروں کو راضی کرنا چاہیں گے پھر تو انجام بہت برا ہے۔ کیا ہے؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کی خواہش کی پیروی کرو گے بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا، اور علم بھی کتنا معیاری، وحی کا علم، جبریل علیہ السلام آپ کو ہدایت کے راستے بتا رہے ہیں، قرآن آپ کو دیا جا رہا ہے، اے امت آپ کو طریقہ پیارے نبی کا دیا جا رہا ہے، پھر بھی آپ ان کی خواہش کی پیروی کرو گے، یہود کی، نصارہ کی، کافروں کی، مشرکوں کی، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو یاد رکھو اللہ کے پاس آپ کو نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ ہی مددگار ہوگا، اللہ کی پکڑ سے پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر اتنے واضح چیزیں ہونے کے باوجود بھی انسان خواہش کی پیروی کرے یا یہود و نصارہ کے طریقوں پر چلنے لگے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ پھر اس کا انجام بہت برا ہے، بہت برا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اہل کتاب میں سے ان لوگوں کی تعریف ہو رہی ہے کہ جو
تورات انجیل کو پڑھتے تھے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاتے تھے، کتاب ان کے پاس تھی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے اس کا حق اس طرح ادا کیا کہ فوری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اس کو کہتے ہیں حق تلاوتی، اولئک یؤمنون بہ، تو وہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ ومن یکفر بہ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے، فاولئک هم الخاسرون، تو وہ ایسا انسان ہے کہ گھاٹا پانے والا ہے، نقصان پانے والا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہاں پر رسول کی رسالت کے منکر کو کافر بتایا جا رہا ہے، اور رسول کی رسالت کا انکار کرنے والا دنیا میں بھی خسارے میں، آخرت میں بھی، اور وہ مسلمان نہیں ہے۔ ایک انسان توحید پرست ہو لیکن رسالت کو نہ مان رہا ہو تو یاد رکھے، وہ اس آیت کا ترجمہ تفسیر جا کر دیکھے، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو رسول کی رسالت کا انکار کرے، کفر کرے، تو وہ گھاٹا پانے والوں میں سے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو، اے اولاد یعقوب۔ بعض مفسرین نے اس طرح لکھا، اور بنی اسرائیل کی تشریح میں نے بتایا تھا، تو رب العزت فرما رہے ہیں جو تمہیں نعمتیں ہم نے دی ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو، اور ان میں سے ایک عظیم یہ نعمت بھی کہ ہم نے آپ کو جہان والوں پر فضیلت بخشی، آپ کے دور جو ان کا دور تھا اس میں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، پھر اس دن سے بھی ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کے کام نہ آئے گا، ولا يقبل منها عدل، اور کسی سے فدیہ قبول نہ کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ کسی کی سفارش کام آئے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ نہ کسی کا وسیلہ مانا جائے گا، نہ کسی کی سفارش مانی جائے گی، نہ کوئی فدیے میں پیسے، زمین، دولت، عزت، شہرت، کوئی کسی چیز کے کام نہ آئے گی۔ اس دن سے ڈرتے ہوئے رسول کی رسالت پر ایمان لائیے، اللہ کو ایک جانیے، اور یہود و نصارہ، کافروں کو، ملحدوں کو، منافقوں کو، مشرکوں کو خوش کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیجیے۔ اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر یاد کر کے یہ یاد رکھو یہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، تو پھر جب رب کی نعمتوں میں زندگی گزار رہے ہو تو کسی دوسرے کو خوش کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کو خوش کیجیے۔ یہ خلاصہ ان آیات بینات کا آج کے درس کے اندر۔ عملی گوشے میں بہت بڑی اہم بات وہ یہ کہ غیروں کو خوش، یہود و نصارہ، کفر کو اور کافروں اور مشرکوں کو خوش کرنے کی ہرگز کوشش ایسی نہ کریں جس میں انسان اپنا دین اور ایمان بیچ دے، اپنی ثقافت بیچ دے، اپنے پردے بیچ دے، اپنی حیا بیچ دے، یا اپنی شکل بیچ دے، یا اسلامی شاعر کو بیچ دے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی خوشی چاہے، اور اللہ کی خوشی میں اس کو اللہ دنیا میں بھی خوش کریں گے اور آخرت میں بھی خوشی نصیب کریں گے۔ لہٰذا اگر کوئی بھی ایسی حرکت ہم اپنے اندر پاتے ہیں یا کسی کے اندر پاتے ہیں، وہاں بچنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا عملی پہلو وہ یہ کہ اغیار سے نہ دین میں ان کی مشابہت کیجیے، نہ ان کے لباس میں مشابہت کیجیے۔ دین میں مشابہت یہ ہے کہ ان کے ہاں اگر کوئی تہوار ہے تو اس تہوار کو آپ منانے لگ جائیں ان کے ساتھ جا کر، یا پھر جو ہے اسی طرح سے وہ لوگ دھاگے پہنتے ہیں، راکھیاں پہنتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح لباس کے اندر ان کا تنگ لباس ہے، اور جو ہمارا اسلام جس کی تردید کرتا ہے اس لباس میں آپ ان کی مشابہت نہ کیجیے، ٹیکے نہ لگوائیے، دھاگے نہ پہنیے، الی آخر۔ ان چیزوں سے سختی سے منع کیا جا رہا ہے، اور یہ عملی گوشے میں دو اہم چیزیں۔ تیسری اہم چیز، کتاب قرآن پاک کو جب بھی پڑھیے تو حق تلاوتی ہی، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تلاوت کے دوران تلاوت کا حق ادا کیجیے، دل بھی وہیں پر ہو، دماغ بھی وہیں پر ہو، ان آیات میں فائدے کیا ہیں، ان آیات میں کن چیزوں کا حکم ہو رہا ہے، کن چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے، اور جو ہم پڑھیں اس پر ہم نے کتنا عمل کیا ہے، یہ ہے قرآن تلاوت کا حق ادا کرنا۔ لہٰذا پڑھتے ہوئے ان چیزوں کا بڑا اہتمام کریں۔ اپنے اوپر نعمتوں کا احصاء کرنا، یعنی کہ شمار کرنا، یہ تیسرا عملی گوشہ۔ چوتھا عملی گوشہ ہے، اور بڑی باریکی سے دیکھیے، ہم چھوٹے تھے، کس ذات نے ہمیں بڑا کیا، آج اللہ نے ہمیں عزت بھی دی ہے، صحت بھی دی ہے، تندرستی بھی دی ہے، اور نعمت کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیے، کہ اگر ہمارے پاس رہنے کے لیے چھت ہے تو کتنے لوگ ہیں کہ جن کے پاس چھت بھی نہیں ہے۔
ہمارے پاس کھانے کے لیے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہم نعمتوں کو اس طرح دیکھیں گے کہ ہم سے اوپر دو لوگ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دو مکان ہیں، ہمارے پاس ایک مکان ہے، تو ہم نعمتوں کو نہیں شمار کر پائیں گے، شکر گزار نہیں بن پائیں گے، ہم کہیں گے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ یہ نبوی طریقہ ہے اور نسخہ ہے کہ ہم دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے کو دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ کتنے لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہوا ہے اور فضیلت دی ہوئی ہے کتنے لوگوں کے اوپر۔ لہٰذا یہ اہم بات ہے اور اس پر اللہ کا شکر کرنے کا ہمارے اندر جذبہ آئے گا، اور ہم ہر نعمت کو پھر اللہ کی طرف جو ہے منسوب کریں گے، جو شکر کرنے کی ایک بڑی شکل ہے، اور یہ توحید کا ایک جز ہے کہ انسان ہر نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرے۔ آخری عملی گوشہ وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن سے ڈرنا چاہیے، اپنے عقیدے میں ایک ہی بات رکھنی چاہیے کہ جب تک اللہ کسی بندے کو نہیں بچائے گا اور اس پر رحم نہیں کرے گا تو وہ نہیں بچ سکتا۔ لہٰذا یہ باطل باتیں ذہن میں بعض جاہل لوگوں نے یا بعض ان پڑھ لوگوں نے بٹھا دیے ایک عوام کے اندر کہ فلاں جو ہے پیر بچا سکتا ہے، فلاں ولی بچا سکتا ہے، فلاں سفارشی بن سکتا ہے۔ تو اس آیت کو اپنے گھر کے اندر تفسیر جو ہوگی آپ کے پاس اس کو اٹھائیے، پڑھیے اور غور کیجئے کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا کہ جب پوری دنیا اللہ رب العالمین کے ایک مٹھی میں ہوگی، اور کتنا بڑا وہ دن ہوگا، ایک ایک کا حساب ہوگا، کسی انسان دوسرا انسان کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ اس منظر کو اپنے سامنے رکھ کر یہ تصور کیجئے کہ پھر یہ دنیا کس طرح ہمیں دنیا میں زندگی کس طرح بسر کرنی چاہیے۔ دعا گو ہوں اللہ مالک الملک سے اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی، نیک اعمال کی توفیق دے، ہمارے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کو آسان کرے، کشادگیاں نصیب فرمائے، تنگی سے بچائے اور بیماریوں سے بچائے، وبا سے بچائے، اور اللہ ہمیں بھی ہدایت پر رکھے اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے توفیق سے ہدایت پر رکھے۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔